السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان قمری مہینوں میں 8واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مشہور اسلامی مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی امت میں ماہ رمضان کے استقبال کی تیاریاں شروع کی جاتی ہیں۔ رمضان کی خوشبوئیں ہمارے دلوں تک آ جاتی ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے جاتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھنا نہیں چھوڑیں گے، لیکن پھر آپ روزہ چھوڑ دیتے۔ ہم کہتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن پھر آپ روزے رکھنے شروع کرتے، یعنی کہ بہت زیادہ روزے رکھتے، پھر تھوڑے چھوڑ دیتے اور پھر سے شروع کرتے، اور شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات نے زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ اور صحیح مسلم میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ تھوڑے سے دنوں کو چھوڑ کے پورا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شعبان میں کرنے کا کام، عبادت کا کام کیا ہے؟ روزے رکھنا۔ رمضان کے علاوہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول دیکھ کر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزے سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ یہاں سے دو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو اس مہینے میں ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، تو جب ہمارا روزہ ہوگا اور ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جائیں گے تو یہ سب سے بہترین بات ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں شب برات کی طرف، جو اس مہینے کی 15ویں رات کو منائی جاتی ہے پاک و ہند میں اور بھی دنیا کے کچھ ممالک میں۔ سورہ توبہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ اور اس کا رسول بیزار ہے مشرکوں سے عہد کرنے میں۔ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ برات کا لفظ بیزاری کے معنوں میں آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو شب برات یعنی برات کی، یا سمجھ لیں کہ ایک مغفرت کی طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ رات شب برات ہے، حالانکہ شب
لفظ عربی میں آتا ہی نہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اگر ہم اس کو بارات بھی کہیں تو یہ بھی ایک اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، بارات۔ اگر برات کو دیکھا جائے، برات یعنی کہ الف کے اوپر حمزہ، تو اس کو عام الفاظ میں ہم کیا کہیں گے کہ مغفرت۔ تو جیسے ہی یہ رات آتی ہے، طرح طرح کی رسومات ہمارے معاشرے میں اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ ہر خاص و عام اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتا۔ مسلمان آج بہت سے عقائد میں بگاڑ کا شکار ہیں، اس لیے اس رات کو طرح طرح سے منایا جاتا ہے اور اس رات کی طرح طرح سے فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ بہت ساری احادیث بھی بیان کی جاتی ہیں جو کہ ضعیف اور موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے بارے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، پھر ساری مخلوق کو سوائے مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ سب کو بخش دیتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پہ رحمت ڈالتا ہے، مومنوں کی بخشش کر دیتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں کو کینے سے پاک کر دیں۔ اس حدیث کو صرف 15ویں رات کی فضیلت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ صحیح حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آخری پہر میں آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو یہ ہر رات کو ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر رات انسانوں پر نچھاور ہوتی ہے، صرف 15ویں شعبان کی رات میں نہیں۔ پھر اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ یہ مردوں کی عید ہے۔ مرنے والے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو صرف ہماری دعائیں چاہیے ہوتی ہیں۔ حدیث میں مثال دی جاتی ہے کہ مرنے والا فوت شدہ شخص اس طرح کی حالت میں ہوتا ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو، اور جب اس کو ہماری دعا پہنچتی ہے تو گویا وہ اس ڈوبنے والی کیفیت سے نکل آتا ہے۔ ان کے پاس عید کا تصور کہاں سے آئے گا؟ ان کی قیامت بھی ہو گئی، وہ تو مٹی کے اندر اپنے اعمال کے مطابق ایک برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں، قیامت تک جب حشر برپا ہوگا اور اللہ جہنمیوں کو جہنم میں، جنتیوں کو جنتوں میں بھیج دیں گے۔ ہاں، اس دن کہا جا سکتا ہے کہ جب جنتی جنتوں میں چلے جائیں گے تو گویا یہ ایک ایسی عید ہوگی، یہ ایک ایسی خوشی ہوگی، یہ ایک ایسی نعمت ہوگی جو ہمیشہ کے لیے منائی جا سکتی ہے۔ تو اس رات کو ہمارے معاشرے میں قبرستان کی طرف جانے کا بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ لوگ قبرستان جاتے ہیں، خصوصی طور پہ جماعت در جماعت، ہر بوڑھا، مرد، بچہ
اور مغرب کے بعد جایا کرتے ہیں، اور اس رات کو اس چیز کو ایک مسنون عمل کی طرح یعنی کہ مناتے ہیں کہ یعنی لازمی جانا ہے۔ قبرستانوں میں چراغاں ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، دیے جلاتے ہیں، قبروں کی صفائی کی جاتی ہے، پانی چھڑکایا جاتا ہے، پھول نچھاور کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس رات کے علاوہ بھی ہمیں اپنے پیاروں کی قبروں کی خبر گیری کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبرستان نہیں جاؤ، اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ قبرستان کثرت سے جایا کرو تاکہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد رکھو۔ ایک اور حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک رات حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اپنے بستر پر نہیں پاتیں، گھبرا کے وہ نکل آتی ہیں اور بقیع قبرستان میں چلی جاتی ہیں۔ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، آپ ان کے پیچھے جاتی ہیں، گھر آ کے ان سے کہتی ہیں کہ مجھے شک ہوا کہ آپ میری باری میں کسی اور بیوی کی طرف چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں تمہاری باری کے بارے میں خیانت کروں گا؟ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت البقیع میں اس لیے گیا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، پھر اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اس حدیث کو بھی موضوع یا ضعیف کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کا آدھا حصہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے اور واپس آئے تھے تو ان کی بیماری کا آغاز ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ میرا سر، ہائے میرا سر۔ تو عائشہ کے سر میں بھی درد تھا، اس نے بھی کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میرا سر، یعنی کہ مجھے بھی درد ہو رہا ہے۔ اس چیز کے علاوہ شب برات میں آتش بازی اور چراغاں کیا جاتا ہے، اور اس چیز کو بھی بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ امت محمدیہ اس رات کو چراغاں اور آتش بازی پہ اپنی جائز کمائی بے دریغ استعمال کرتی ہے، جو کہ سراسر اسراف اور فضول خرچی ہوتی ہے۔ آتش بازی کرنا سراسر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آتش بازی اسلام میں سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی کی ایک نقالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا شمار اسی قوم سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ دھکیلو۔ تو یہ آگ تو ایک شیطانی کھیل ہے، ذرا سی چنگاری کیسے ہنستے گھر اجاڑ دیتی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ رات کو سوتے ہوئے چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان اس کو
تمہارے گھروں کو جلانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو جب یہ آتش بازی ہوتی ہے تو کس قدر نقصان ہوتا ہے۔ کوئی سویا ہوا ہو، اس کی جھوپڑی پہ اس آتش بازی کی چنگاری لگ جائے، تب تو اس جھوپڑی والوں کی دنیا ہی برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو مسلمانوں کو تکلیف دے اس سے باز آ جائیں۔ پھر اس کے علاوہ شب برات کے موقع پہ کچھ لوگ تو دکانوں کو، مکانوں کو، محلوں کو، مسجد کو اور قبرستانوں میں بھی خوب روشنی کا اہتمام کرتے ہیں۔ برقی کمکمے لگائے جاتے ہیں، بے دریغ بجلی کا استعمال اور ضیاع کیا جاتا ہے۔ تو یہی کام تو دیوالی پہ ہندو کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان خرافات سے بچائیں اور اپنے مال کو صحیح جگہوں پہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب آتے ہیں ایک اور چیز کی طرف، شب برات کا روزہ اور قیام۔ 15ویں شعبان کی رات میں بہت سے مسلمان شب بیداری کر کے خصوصی عبادات اور قیام کرتے ہیں اور اس کو شرعی عمل سمجھتے ہیں۔ اس ماہ کی 15ویں رات کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور یہ ضعیف بیان کی جاتی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم اس کی رات میں قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کی شام ہی سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار یا مصیبت زدہ اس کو عافیت دے دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو دوں، کیا کوئی ہے یہاں تک کہ فجر صادق طلوع ہو جائے۔ یہ حدیث بھی اوپر میں بتا چکی ہوں کہ من گھڑت ہے اور جھوٹی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی 3 سوال ہر رات کو آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نازل ہو کے اپنے ہاتھ پھیلا کے یہ سوال کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ اس کے علاوہ بھی روایت آتی ہے کہ جس نے یہ روزہ رکھا تو اسے 60 سال پہلے 60 سال اگلے روزوں کے ثواب کا ملے گا۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے اور اس دن خاص کر کے روزہ رکھنے کی کوئی بھی فضیلت نہیں، جیسا کہ صحیح عمل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ صرف 15ویں شب کو روزہ رکھنا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ آپ کے صحابہ سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ شب برات کو بابرکت رات سمجھ کر مسجدوں میں مجالسیں برپا کی جاتی ہیں، بہت شوق سے بڑی ہی رغبت سے قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے اور 2-3 طرح کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ ایک نماز 14 رکعات پر مشتمل ہوتی ہے، حضرت علی سے منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات میں 14 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد کچھ سورتوں کی تلاوت کی، پھر فرمایا کہ جو شخص اس طرح کرے جیسا کہ میں نے کیا تو اسے 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث بھی من گھڑت ہے، اس کی سند بھی بہت زیادہ ضعیف ہے اور یہ موضوع سند میں آتی ہے۔ دوسری نماز ہے 12 رکعت، اس شب میں مسنون عمل سمجھ کر پڑھی جاتی ہے۔
اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس نے شعبان کی 15ویں رات میں 12 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، سورہ اخلاص یعنی، تو وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا، اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ حدیث بھی من گھڑت ہے۔ تیسری نماز صلاۃ الفیاء کے نام سے پڑھی جاتی ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، جبکہ اس نماز کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حدیث بیان کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھے، اللہ اس کی ہر ضرورت کو پوری کر دیتا ہے، اور اگر لوح محفوظ میں وہ بدبخت لکھا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر اس کو خوش بخت لکھ دیتا ہے، اور اس کے آئندہ 1 سال کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ یہ حدیث بھی من گھڑت ہے، اور اس میں آپ یہ بھی سوچیں کہ بعض اوقات راتیں اتنی چھوٹی ہو جاتی ہیں تو ان میں 100 رکعت پڑھنا اور ہر رکعت میں 10 بار قل هو اللہ پڑھنا، عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اور آخری ایک بات کہ سورہ دخان کی آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس کو مبارک رات میں اور ہم ہی تھے اس کو نازل کرنے والے، ہماری طرف سے ہی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس میں ہر ایک بات کا حکم نازل کیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آیت لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات تقدیروں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر یہ شب اتنی ہی اہم ہوتی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس رات کو عبادت کرنے کا نہیں کہتے؟ اسلام میں جو بھی راتیں، جو بھی دن مخصوص ہیں، صحیح حدیثوں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیں۔ تو صرف یہی رات کیوں نہیں ہمیں بتائی گئی؟ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی خصوصی اہتمام کیا عبادت کا، نہ صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دلائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا تو ہمیں بھی ان کے اسوہ حسنہ پہ چلنا چاہیے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین اسوہ نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرے۔ تو ہمیں زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر دن میں، زندگی کی ہر رات میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ دین وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، جو بتایا تو ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور جس سے منع کیا اس سے رک جانا چاہیے، کیونکہ پھر اس طرح کی عبادات جو کہ سنت سے ثابت نہیں،
یہ سوائے ایک تھکن کے، ایک رت جگہ کے کچھ نہیں۔ اللہ کی ذات اور اللہ کے عبادت